زمین کا حصہ جب سدرہ تک یہ زمینی معراج تھا، اور بہت ساری باتیں آپ اس میں سمجھ لیں کہ جو بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فقط بشر ہے، یا کوئی کہتا فقط نور ہے۔ بشریت جو ہے وہ صرف زمین تک محدود ہے، بغیر کسی سہارے کے تو وہ اوپر بھی نہیں چل سکتے۔ صرف نبی علیہ السلام بشر ہوتے تو مسجد اقصیٰ میں جاتے اور وہاں تک معراج مکمل ہو جاتی۔ اور آسمانی معراج، یاد رکھو، زمینی اور آسمانی معراج کا کسی نے انکار نہیں کیا، صرف اختلاف جو ہے نا تمام مکاتب فکر میں، وہ چاہے اہل سنت ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، اختلاف صرف اتنی بات پر ہے، آیا نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ باقی سب متفق ہے۔ ڈاکٹر اسرار ایک بہت بڑا نام ہے مکتب کے اعتبار سے، لیکن اس نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر بھی یہ بات لکھی۔ اس نے کہا یہ جو معراج کا سرے سے انکار کرے وہ تو بندہ ہی کافر ہے۔ یہ اس بندے نے لکھی اپنی سیرت النبی کی کتاب میں، اور اس نے کہا اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ حضور آسمان پر گئے کہ نہیں گئے۔ کہا اختلاف تو اس بات میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اللہ کی ذات کو دیکھا وہ عین ذات کو دیکھا یا نشانی کو دیکھا۔ کہتا بس اختلاف تو اتنا ہے، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے ساتھ جبریل ہیں اور یہاں سارے انبیاء موجود ہیں، نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھے ہیں۔ اب زمین سے آسمان کا ایک سفر ہے، ایک سفر ہے۔ نبی علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب سوال ہے کہ جبریل نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ آتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوا، پہلے بھی وہی لے کے آتا جاتا رہا، مگر یاد رکھو قانون ایک قانون تھا۔ کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا محبوب آ رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے تو پہلے تیاری کی، آسمان سجایا، جنت کو سجایا، دوزخ کو بجھایا، اس کو بجھایا، اسرائیل کو پابند کیا کہ آج کے دن کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا، پابند کیا، آج کسی کے گھر سے رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے۔ پہلے یہ انتظام اللہ نے کیے، حور و غلمان کو تیاری کا حکم دیا، پھر جا کے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کے آ جا۔ پتہ تو تھا مگر قانون تھا۔ جب جبریل پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اب حدیث کے لفظوں پر غور کرتے جائیے گا۔ فرشتے نے کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ کہا ہاں پتہ تو ہمیں بھی تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلا، استقبال کیا گیا، نغمے گائے گئے۔ پہلے آسمان پر نبی علیہ السلام کی جس سے ملاقات ہوئی وہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے خود نبی علیہ السلام کا استقبال کیا، اور نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ سے کہا یا بنیا، یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہا اے میرے بیٹے، اے سہل نبی۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام تو ساری انسانیت کے باپ تھے۔ اس حوالے سے آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے سہل بیٹے، اے سہل نبی، تجھے مبارک ہو۔ گفت و شنید ہوئی، مکالمہ ہوا، چیت بات ہوئی۔ پھر جبریل حضور کو لے کے چلے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہی بات جو پہلے آسمان پہ ہوئی
کہ جبریل نے وہی کہا کہ دروازہ کھولا جائے. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو جبریل نے کہا کہ یہاں سلام کیجئے گا. دروازہ کھلا تو دوسرے آسمان پر کون تھے؟ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں. اور جب یہاں نبی علیہ السلام پہنچے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے. مگر یہاں کہا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پیارے بھائی. دعوی نبوت کے اندر تو حضور ان کے بھائی تھے، پیغمبر تاج نبوت کے حوالے سے ان کے بھائی تھے. اے ہمارے پیارے بھائی، اے ہمارے پیارے بھائی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر جب ہم گئے پھر وہی سوال و جواب ہوئے. اور تیسرے آسمان پر جب پہنچے وہاں ہماری ملاقات. جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو سلام کیجئے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ مصر کے بادشاہ ہیں، یہ حسن ان کا حسن ایک اپنی آب و تاب سے چمکتا تھا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھی بھائی کا لفظ کہا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب چوتھے آسمان پر پہنچے اور پھر وہی بات ہوئی تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام اور جواب ہوا. پھر نبی علیہ السلام کو پانچویں آسمان پہ لے جایا گیا تو پانچویں آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پیغمبر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور آقا علیہ السلام کو پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. چھٹے آسمان پر یاد رکھو تمام انبیاء، آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے، درمیان میں جتنے نبی آئے سب نے کہے ہمارے بھائی، اے ہمارے بھائی. مگر جب ساتویں آسمان پر پہنچے دروازہ کھلا وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یا ابن، اے میرے بیٹے. کہ خود نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ابراہیم کی اولاد ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اب یہ حدیث یہاں تک میں نے بیان کر دی. اب مسجد اقصی میں سارے نبی موجود تھے. میں نے شروع میں جو بات کی سارے نبی تھے. اب نبی علیہ السلام سواری پر تھے. اب پیغمبروں کے لیے بظاہر تو سواری نہیں تھی. اب حضور کے پہلے آسمان پر جانے سے پہلے آدم علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے. پیغمبر اللہ کے نبی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر نبی پہلے موجود ہے پیغمبر کے جانے سے پہلے. اور یہ انبیاء مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں. اگر اللہ نے نبیوں کو طاقت کچھ نہیں دی تو ایک لمحے میں زمین سے آسمان پر کیسے چلے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ بتایا جائے ہمیں کیسے چلے گئے؟ اگر انبیاء کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں تو کیسے چلے گئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر جب میری جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا اور میں آگے چلنے لگا، موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. میں نے پوچھا رویا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے بعد آنے والا مجھ سے افضل بن گیا ہے. میرے بعد آنے والا مجھ سے افضل ہے. اس نبی کی امت
میری امت سے افضل ہے، اس نبی کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اور اس حدیث کو تمام محدثین نے لکھا ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان سے جب مقام سدرہ پہ پہنچے، مقام سدرہ پہ پہنچے، پاک جبریل ہیں، ساتھ ہے، رفاقت ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اگر نبی علیہ السلام بشر تھے تو پھر زمین سے اوپر کیسے گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر حضور بشر تھے زمین سے اوپر، اگر حضور فقط نور تھے فقط، پھر سدرہ سے آگے کیسے گئے؟ نوریوں کا سردار کون ہے؟ جبریل، جبریل علیہ السلام ہے نا۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ نور نہیں ہے، میں نے یہ بڑی بار بات کی ہے، نور اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نور ہوں، اللہ نے کہا میرا نور ہے زمین و آسمان میں، اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نفس نور نہیں ہے، وہ تو وہی جانتا ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہے۔ نوریوں کا سردار جبریل ہے۔ مقام سدرہ پہ پہنچ کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس سے آگے، عرض کی میرے کریم میں نہیں جا سکتا، یہاں تک میری حد ہے، یہاں میرا بارڈر ہے، یہاں میری لائن ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ جبریل مجھ تک وہی کہاں سے لاتا تھا؟ کہا یہیں سے آگے لاتا تھا، یہیں سے آگے لاتا تھا۔ کہا جبریل دیکھا نہیں خدا کو؟ کہا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کہا پھر یقین کیسے؟ کہا یقین ہے۔ کہا چل آگے جاتا نہیں؟ کہا نہیں جا سکتا۔ میرے پیغمبر نے اپنا قدم اٹھایا، سدرہ سے آگے رکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر میرا نبی بشر ہوتا زمین سے اوپر نہ جاتا، نور ہوتا سدرہ سے آگے نہ جاتا۔ سدرہ سے آگے جا کر میرے نبی نے بتایا اور اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی عظمتیں کیا ہے؟ رفعتیں کیا ہے؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی سادہ مثال دوں گا۔ حضور گئے، حضور آئے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر۔ سادہ مثال اگر دے دوں، یہ ٹائم پیس لگا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ دوسرا سوئی والا ہو، چابی والا، اب اس کی چابی نکال کے ہم رکھ دیں، وہ چلے گا؟ اس میں حرکت ہے؟ حرکت نہیں ہوگی۔ وہ اگر ہم نے 12 بجے اس کی چابی نکالی تھی، اس کا سیل نکالا تھا، اس کی سوئی 12 پہ ہوگی، دوبارہ جب اس کے اندر سیل ڈالیں گے وہ حرکت 12 ہی سے کرے گا۔ یہی اصول ہے نا، وہ حرکت ہے، جہاں وہ کھڑا ہوا تھا وہیں سے حرکت ہے۔ یہ اصول یہ طے ہے، یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ سیل نکال دیں، جہاں سوئی ہے وہیں رک جائے گی، اور دوبارہ آپ 6 مہینے بعد ڈالیں، سال بعد ڈالیں، 10 سال بعد جب ڈالیں گے وہ سوئی وہیں سے حرکت کرے گی۔ پانی چل رہا تھا، پیغمبر زمین سے اٹھے، کائنات کی جان نکل گئی، اس وقت تک کائنات میں حرکت نہیں آئی جب تک جان واپس نہیں آئی۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرا نبی کائنات کی جان ہے، اور یہ معراج کی رات بتایا ہے اللہ نے کہ لوگوں میرے حبیب کو عام نہ سمجھنا، ساری کائنات کی جان میرا حبیب ہے، جب حبیب نہ ہوگا تو کائنات بھی نہ ہوگی۔
اور یہی بتا کہ جب حبیب نہ تھا کائنات نہ تھی، جب حبیب کو وجود بخشا کائنات کو وجود بخش دیا، اور جب تک حبیب رہے گا کائنات رہے گی، جب حبیب کو اٹھا لیا جائے گا پھر کائنات کو بھی فنا کر دیا جائے گا۔ یہ عظمت ہے شب معراج میرے حبیب کی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے گئے، علماء نے بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے کہ 70,000 حجابات، انوار و تجلیات، پھر اور 70,000، پھر اور 70,000۔ اور یہاں لکھا ہے اہل محبت نے ایک بات لکھی ہے، اہل محبت نے فرمایا کہ جبریل سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تھی امامہ باندھتے ہوئے شب معراج، میرے نبی نے جب دستار باندھی نا شب معراج، جب دستار باندھی، منیر احمد یوسفی نے اس پہ کتاب لکھی، مرحوم اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات لکھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اور بھی بڑے لوگوں نے لکھی، علماء نے کہا حضور نے جب شب معراج تیار ہوئے نا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف باندھا، جبریل حاضر تھے بطور خادم، میرے نبی نے فرمایا جبریل طاقت کتنی ہے؟ کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے اوپر بھی جاتا ہوں نیچے بھی آتا ہوں۔ کہا میں امامہ باندھ رہا ہوں، اوپر دیکھ کے تو آ، میں زمین پہ باندھ رہا ہوں اوپر تو دیکھ کے آ، اوپر کون ہے؟ جبریل ادھر گیا، ساتوں آسمان پار، جہاں تک اس کی طاقت تھی، جہاں تک طاقت تھی وہاں دیکھا کہ جو بل میرا نبی اپنے امامے پہ دے رہا تھا ادھر وہی بل امامے پہ آ رہا تھا۔ واپس پلٹا، کہا جبریل کیا دیکھا ہے؟ کہا محبوب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، کہا محبوب تیریاں تو جانتا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں وہ تو ہے یا یہ تو ہے۔ یہ شب معراج ہے، یہ حضور کی عزت و عظمت ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے۔ اور قرآن نے کہا ہم نے حبیب کو بارکنا حولہ لنوریہ، اس لیے مسجد اقصی اللہ کیوں لے کے گیا؟ کہا یہاں برکت ہے، یہاں برکت ہے۔ حالانکہ علماء نے فیصلہ لکھ دیا کائنات میں سب سے برکت والا جو گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن نے کہا کہ کعبۃ اللہ مبارک ہے، اللہ پھر حبیب کو یہاں جو لے کے آئے کہا یہ برکت والی ہے۔ کہا برکت والی کیسے ہے؟ اس لیے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں نبیوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں بھی کہ مدینے جاؤ، یہ نیت نہ کرو میں قبر رسول پہ جا رہا ہوں، بس کہو میں مسجد میں جا رہا ہوں، یہ کہو میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں۔ اب اس بھولے بھالے کو سے پوچھے کہ بتا تو صحیح وہ مسجد بنائی کس نے تھی؟ کوئی پوچھنے والا ہو تو میرا سنی بھائی پھر نا، ہمارے دماغوں پہ تو لگا ہوا ہے جناب علی پلستر، سوچنے کی قوت نہیں، ہم تو بیگانوں کی سنتے ہیں، اپنوں کی سننا پسند۔ اس بیچارے سے پوچھا تو جائے کہ جس محبوب کے روزے پہ جانے سے تو روکتا ہے، اگر محبوب کا روزہ نہ ہوتا تو کیا مسجد ہوتی؟ کیا مسجد ہوتی؟ پھر تو کیسے کہتا ہے؟ پھر اس سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ تو کہتا ہے نبیوں کے امام کے روزے پہ نہ جاؤ، میرے پیغمبر نے اقصی میں جا کے بتایا ہے کہ میں محمد ہو کر نبیوں کے مزار پہ گیا، میری امت قیامت تک میرے مزار پہ آتے رہنا۔ اس لیے احباب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے رہے کہ وہ مقام آیا، وہ کون سا مقام؟ جب حبیب رفعت خداوندی میں، محبت خداوندی میں، اللہ کی محبت و رفعت میں چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے،
चले जा रहे थे, आवाज आई किफ या मुहम्मद, ए मुहम्मद ठहर जा, तेरा रब तुझ पे सलाम पढ़ता है। ए मुहम्मद ठहर जा, तेरा रब तुझ पे सलाम पढ़ता है। और ये मैं हर साल कहता हूं इसलिए कि आप भी दरूदो सलाम मोहब्बत से पढ़ा करो। जब अल्लाह ने कहा हबीब मैं रब्बों के तुझ पे सलाम पढ़ता हूं, मेरे नबी ने रहमत की झोली फैला ली, अल्लाह तो मुझ पर तो सलाम पढ़ता है, जो मेरा उम्मती है उसको इससे कोई हिस्सा मिलेगा? मेरे अल्लाह ने कहा हबीब कयामत तक तेरा जो उम्मती तुझ पर सलाम पड़ेगा, मैं अल्लाह उस पर रहमतें नाज़िल करूंगा। आज दरूदो सलाम से हमें रोकते हैं और हमारे भी सीधे साधे कहते हैं हाँ नहीं जी वो जी ठीक है जी। मैंने कहा जी तुम्हारी मोहब्बत है यार, अजीब गल्ला ने हैं, अजीब बात है जी। फलां टाइम पढ़ो, फलां टाइम ना पढ़ो, फलां वक्त पढ़ो, फलां वक्त ना पढ़ो। याद रखो हम मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में किसी के कोई पाबंद नहीं। जब अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, हम किसी मुल्ला की पाबंदी को भी नहीं मानते। हम नहीं मानते किसी की पाबंदी को। जब अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, मेरे रब ने कहा हर वक्त पढ़ो, हर बार पढ़ो, हर लम्हे पढ़ो। अल्लाह क्या देगा? फरमाया तुम जब भी पढ़ोगे मैं अल्लाह रहमतें अता कर दूंगा। और हुजूर इमामुल अंबिया को वहां तोहफा क्या मिला? 50 नमाजों का 5 बाकी बची। मैं इख्तिसार वक्त के हिसाब से 5 बाकी बची, 5 थी। मगर सोचने की बात यह है मेरे और आपके लिए, हम क्या कितनी पढ़ते हैं यह फिक्र है। हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, इसमें शक भी नहीं। मैं किसी की आशिकियत पर शक नहीं करता, मगर अमली तौर पर हम कितने बड़े आशिक रसूल हैं। कोई दीवार से दरूद पाक लिखा हुआ मिटाए तो हम गर्दन काटते हैं। हम खुद कितनी बार दरूद पढ़ते हैं, यह सोचने की, यह लम्हा फिक्रिया है। यह लम्हा कोई दीवार पर पोस्टर लगे हुए को उखाड़ दे, हम उसको गुस्ताखे रसूल कहते हैं। हम खुद कितनी बार मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं। हम उस नमाज को कितनी बार पढ़ते हैं जिस नमाज के लिए अल्लाह ने मेरे हबीब को लामुकाम पे बुला के फरमाया हबीब मैंने सारी इबादतें जमीन पर तुझे दी हैं, सारी इबादतें जमीन पर दी। रोजा, हज, ज़कात सारा कुरान तुझ पे नाज़िल कर दिया। हबीब नमाज यहां कर। अल्लाह तूने नमाज मिराज में क्यों दी? फरमाया हबीब तेरी मिराज मेरा दीदार था, तेरी उम्मत की मिराज इस नमाज में रख दी है। हम क्यों नहीं नमाज पढ़ते? हम क्यों नहीं प्रैक्टिकल नमाज पढ़ते? 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की, हबीब तोहफे में लेके आए, मेरे हबीब ने हमें यह अता कर दी। हम क्यों नहीं पढ़ते? मेरा हबीब तो वो है जो उस मुकाम पर भी जाकर उम्मत के दर्द को नहीं भूला, उम्मत के दर्द को नहीं भूला। और हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? जुबानी कलामी, ये लम्हे फिक्री है। हम जुबानी कलामी, हम तो जुमे भी उस वक्त आते हैं जब अजान आखिरी हो जाए, पहले नहीं जाएंगे, मौलवी की बात सुननी पड़ेगी। मैंने अपने कानों से सुना, लोग कहते पहले जाएंगे, सुनना पड़ेगा, सुनांगे, अमल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे गुनाहगार हो जाएंगे। ये लॉजिक गढ़ी जा रही है हजरत, ये लॉजिक, ये है रोने की बात कि किस कदर हम दीन से दूर हैं, किस कदर हम दीन से दूर हैं। हम एहसान करते हैं, चौक चुरस्ते भरे हैं, मगर अल्लाह के घर खाली हैं। कहते उम्मत पे अजाब आ गए, अताब आ गए। कब आते हैं ये अजाब और अताब? नहीं जानते। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अक्सर ही, बाकी इंशाल्लाह अगले जुमे में यही मौजू होगा। अक्सर मैं ये आखिरी 2-3 बातें कहता हूं। हम हैं मुसलमान, क्या है? बोलो क्या है? रब से वादा हमने किया हुआ है। जब हमने कहा ना अल्लाह तू हमारा रब है, तो वादा यार हमने किया था कि ऐ मेरे अल्लाह हम तुझे मानते हैं, तेरे हुक्म की नाफरमानी, तेरे हुक्म की नाफरमानी, हम तेरे हुक्म के ताबे रहेंगे,
तो हमने वादा करके हम मुकरे कि नहीं मुकरे? हमने झूठ बोला, जनाकारी की, बदकारी की, शराब नोशी के कारोबार किए, सूद खानी, सूद खोरी को आम किया, पूरे का पूरा वतन और पूरे का पूरा देश सूद पे चला दिया। जी, हमने अल्लाह को नाराज किया कि नहीं किया? तो कानून फितरत है, जो किसी के कानून को तोड़ता है फिर कुछ तो होता है या नहीं होता? फिर कुछ तो होता है। जब तुम कानून तोड़ोगे, हमने कहा था अल्लाह तो हमें दे, हम तेरे कानून पर पूरा अमल करेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। अल्लाह ने कहा देख लो, अगर तोड़ोगे तो सजाएं हैं, बचोगे नहीं। काफिरों ने वादे ही नहीं किया, उन्होंने तो इनकार जो किया, उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं अल्लाह को, हम तो मानते ही नहीं, वादा तो हमने किया था अल्लाह हम तेरे दीन के लिए अपना माल, जान, इज्जत, औलाद सब कुछ लुटा देंगे, मगर तेरे दीन को नहीं छोड़ेंगे। हमने छोड़ा है ना, छोड़ा है, अब आपके सामने है। याद रखो, जलजला वहां आता है जहां जुल्म होते हैं। मैं तनकीद ने हकीकत यही है, पूरी दुनिया जलजलों की ज़द में क्यों है? बिलखसूस मुस्लिम ममालिक दहशत गर्दी की ज़द में क्यों है? मुस्लिम ममालिक खून रेजी की ज़द में क्यों है? सारे मुसलमान मुल्कों में हो रहा है खून रेजी, मुसलमान मुल्कों में तबाही, मुसलमान मुल्कों में सब कुछ इधर हो रहा है। क्यों? हमने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। भाइयों, हमें यह झांकना होगा अपने गिरेबान में, हमने ये झांकना होगा जब हमने अपने रब से वादा किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हम भूखे मर जाएंगे। हम 70 सालों से पाकिस्तान भी बन गया है, हमने 70 सालों से हमेशा उन्हीं लोगों को लाए हैं कि जो हमेशा से सूद पे मुल्क को चलाते हैं, हम फिर उन्हीं को लाने की तैयारी करते हैं। यही करते हैं ना हम, हमारे पास वो आ जाते हैं और हम कहते नहीं ये अच्छा तो है ना, ये अच्छा तो है ना। याद रखो, मैं अक्सर ये बात आपको कहता हूं, मेरा हालांकि किसी सियासी जमात से नहीं, मगर दर्द दिल है, दर्द दिल है। इस्लाम के अंदर अगर आप ये चाहते हो इस वतन की हालात और तकदीर बदलना, उसका एक हल, दो ही हल है। एक हम कर नहीं सकते, एक हल तो इनकलाब, वो तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत और बिसात नहीं है। दूसरा हल ये है कि अगर आप चाहते हो यहां तकदीर बदले, फिर ऐसे लोगों को मुंतखब करें मेरे भाइयों जिनके अंदर इस्लाम का दर्द है, जिनके अंदर कुछ इस्लाम का दर्द हो। अगर आपने किसी को मुंतखब करना ही है, अपने आप अपने 6 फुट के जिस्म पर भी इस्लाम नाफिज करें। पूरा मुल्क तो सूद पे चलता है, हम लोगों को सूद पे क्यों लगाते हैं? ये सोचने की बात है। हम ज़नाह के अड्डों को प्रमोट क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं खुद अपनी इस्लाह करते, अपने घर वालों की इस्लाह करते? मैं अक्सर यह कहता हूं कि कम से कम अपने घर के अंदर बसने वाले 3, 4, 5 अफराद की तो इस्लाह करो, उनको नमाज की तलकीन करो, उन बहनों बेटियों को पर्दा दे दो, खुद कोशिश करो रिज़्क़ हलाल कमा के खाओ, भरपूर कोशिश पूरी ताकत और बिसात के साथ करो कि दीन इस्लाम पर अमल करना है। अगर हजरात नहीं करोगे फिर तबाही तो आपके सामने है। फिर हर रोज अब अखबार भरे नहीं पड़े हैं, फलां ने फांसी ले ली बेरोजगारी से तंग आके, फलां ने खुदकशी कर ली, कि हर रोज नहीं भर चुके हैं? ये भरते ही रहेंगे। क्यों? हमने दामने इस्लाम को छोड़ा है। इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार, हमें खुद पहले अपने इस्लाह की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रात गिरामी कदर ऐलान समात फरमा लें।